اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نصیبی ہے اس ملک کی کہ اپوزیشن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ملک کے اندر انٹرنیشنل اس ریجن میں کیا حالات آئندہ 6 مہینوں میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے کل کہا جناب کہ یہ سیکولر، کبھی کہتے ہیں یہودی، کبھی احمدی۔ فضل الرحمان صاحب، میں نظام مصطفیٰ کے نعرے کا جو چوئی ظہور اللہ مرحوم نے میرے کہنے پہ اور اس میٹنگ میں پاس کیا، اور میں 1977 میں آپ کے جلسوں کی نہ صرف رونق تھا بلکہ سب سے زیادہ ڈیمانڈڈ پولیٹیکل ورکر تھا اور خود کینڈیڈیٹ بھی تھا، لیکن وہ بائیکاٹ ہو گیا۔ اور اب یہ کہنا کہ کسی کو گرفتار کیا تو یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوئے گا۔ اپنی کوشش آپ کر لیں، قانون اپنی جگہ پر ہے اور قانون کی خلاف ورزی پر قانون کا اطلاق ہوگا۔ باقی آج ہم نے پولیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں سیکیورٹی اسلام آباد میں ضروری ہے، 2000 پولیس جوانوں کی، جن میں پہلی قسط میں 1000 یا پارٹ ٹائم کا مطلب ہے دوسری قسط میں بھی 1000 لوگ رکھے جائیں گے۔ نادرا میں جنہوں نے ایک ویکسین لگائی ہے جو کہ اسلامی ملکوں میں نہیں چل رہی، 7 دن کے اندر ہم نیا سرٹیفکیٹ اسی ہفتے میں بنا لیں گے، جس میں کہ اس کی بھی گنجائش ہوگی کہ جو نئی ویکسین کوئی لگائیں گے اس کا بھی اس میں اطلاق ہو جائے۔ اور آج ہماری ہفتہ وار جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں سیکٹر E11 میں بارش سے جو نالے کو 40 فٹ سے 18 فٹ پر کیا گیا، اس کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا جو لوگ اس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چینی سفیر سے میری ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، 2 ہوئی ہیں اس ہفتے کے اندر، اور مجھے زاہوکو چائنیز وہاں سیکیورٹی منسٹر کہتے ہیں، جو کہ انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے، زو کاؤز نے فون بھی کیے ہیں۔ ہم چائنا اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے۔ سی پیک میں کسی رکاوٹ کو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے گا، اور سی پیک کے لیے ساری قوم جو ہے وہ یک زبان ہے۔ جس طرح ساری قوم کشمیر کی جدوجہد آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، اسی طرح وہ پاکستان کی ساری قوم جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ کھڑی ہے، کشمیر کی جدوجہد آزادی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جو لوگ اس ملک میں انتشار اور خلفشار پھیلانے کی ناکام کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ منہ کے بل گریں گے۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ داسو ڈیم کا آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ صاحب، انویسٹیگیشن انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے اور ہمارے اداروں نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، لیکن اس کا اعلان جو ہے وزیر خارجہ کریں۔ افغان سفیر کی بیٹی کا مسئلہ بھی جو ہے وہ فارن آفس نے ان سے جو افغان وفد آیا تھا وہ 8 تاریخ کو واپس چلا گیا، اور افغان وفد جو گیا ہے ہم نے پوری فوٹیج اور پورا جو کچھ ہمارے پاس ریکارڈ تھا ہم نے ان کے حوالے کیا تھرو فارن آفس۔ یہ دونوں سوال آج ان کی پریس کانفرنس ہے تو وہ بہتر آپ کو جواب دیں گے، اور ہم نے بھی ان سے مطالبہ کیا کہ حکمت کو اور امبیسڈر صاحب کی بچی کو اور وہ جرمن فون جو ہمیں فرینزک کے لیے چاہیے وہ بھی ہم سے وہ بھی رابطہ کروایا جائے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ 16 فروری سے منسوخ ہو چکا ہوا ہے۔ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کو ملک آنا چاہیے۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے۔ کیا اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ اقتدار میں ہوں تو آپ بڑکے مارتے ہیں، اقتدار سے اتر جائیں تو آپ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ملک کی جیل بھی سیاستدان کے لیے
اگر اس پہ جیل آ جاتی ہے، اس کو جیل جانا پڑتا ہے، تو قیامت نہیں آ جاتی. ہم کلاشنکوف جیسے معمولی کیسوں میں اور آوارہ کیسوں میں اور جھوٹے کیسوں میں 7 سال قید ہوئے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملک، ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں. نمبر 1 وہ اپنی اپیل کر لیں، نمبر 2 کہ وہ اسائلم لیں وہاں، جو کہ شاید وہ نہ لیں. وہ اب سمجھتے ہیں کہ بہتری کے حالات ہیں. اور ایک صاحب نے بیان دیا اگر شہباز شریف کو گرفتار کیا تو قیامت آ جائے گی. اس ملک میں بھٹو پھانسی لگ گیا تو کوئی چڑیا نہیں پھڑکی تھی. اس سے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں آپ کے یہاں آپ قیامت برپا کر دیں گے. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اور نواز شریف کا پاسپورٹ 16 فروری کو منسوخ ہو چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ECL سے نکالنے کے لیے درخواست نہیں دی، اور وہ وقت بھی گزر گیا. سو ان کا کیس یہ بھی ختم ہو گیا ECL پر باہر جانا. جی سر. ابھی میں نے کہا آپ ہمیشہ، میرا بھائی ایسے سوال کرتا ہے جس کا بڑے حساس ہوتے ہیں. دونوں سوال میں نے آپ کو بتایا، داسو پہ بھی اور افغانستان پہ بھی وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ آپ کو بتائے گی. باقی جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے NDS ہے، اس کے پیچھے را ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے. میڈیا میں بھی انہوں نے ہمیں جو ہے نشانہ بنایا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں نکلیں گے اس سے. لاسٹ 3 کوسچن. دیکھیں، باغ بارڈر فینسنگ تقریباً 90-96% یا 92-94% مکمل ہے. انہوں نے چمن بارڈر بند کیا ہے، جس سے کہ آمد و رفت میں جو ٹرانسپورٹ ہے، یہ فصلوں کا وقت ہے اور فروٹ کا وقت ہے، وہ ان کے جو شیڈو گورنر ہیں انہوں نے اس طرف سے گیٹ بند کیا ہے. اس طرف سے پہلے ہی بند ہے، لیکن چمن کے بارڈر کی وجہ سے بہت سارا نقل و حمل کا جو کام ہے وہ بھی رکا پڑا ہے. لاسٹ 2 کوسچن. منسٹری کو اسلحہ لائسنس کے اجراء کی اجازت مل گئی ہے، لیکن اس کے چند ضوابط بھی ہیں، وہ بھی لوگ پڑھ لیں. اور وہ دور ختم ہو گیا جب 1 لاکھ جو ہے انہوں نے لائسنس ایشو کیے. سو اب جو کیبنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ منسٹر پروہیبٹڈ بور کر سکتا ہے اور سیکٹری جو ہے نان پروہیبٹڈ بور کر دے سکتا ہے، اس کی سرٹن ریسٹرکشن ہے. لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ ٹیکس پیئر ہو اور جتنی ہے، اگر ضروری ہوا تو وہ ہم پرنٹ کر کے بھی اپنی ای میل پہ جی بیٹے ٹائم پورا ہو. دیکھیں، بعض لوگ جو ہیں وہ چوکیوں سے ان 280-300 لوگوں سے ہماری سکواڈ 130 ہمارے موبائل موٹر بائک اور 8-6 جو ہیں کاریں ہیں، 14 اور اضافہ کر رہے ہیں. آپ کو پولیس ہی پولیس نظر آئے گی. یہ کہنا کہ ان کیسز میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں. اور میں نے آج اسلام آباد کے IG صاحب کو کہا کہ اس پر نظر کریں کہ یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا چوکیوں سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں سے لوٹ مار کرنے والا جو ختم ہوئی ہیں، ناکے، چوکیاں نہیں ناکے، اور اس سے زیادہ ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کرنے لگے ہیں. آج 190 کیمرے میں نے عامر صاحب کو یہ کہا ہے CDA چیئرمین کو کہ فل فور اس کی پیمنٹ کے جو ہے، اور 1122 بھی اسلام آباد میں شروع کرنے لگے ہیں. سیلاب آیا پہلی دفعہ تو یہاں 1122 ہی نہیں تھی. کل کوئی حادثہ ہو جائے تو یہاں ریسکیو ایمرجنسی کا بھی کوئی 70 سال میں جو تھے وہ بھی تھک کے پتہ نہیں کہاں کھڑی ہوں گی. سو 20 گاڑیاں 1122 عنقریب جو ہے وہ عمران خان صاحب اس کا افتتاح کریں گے. اور پولیس کو بھی موسٹ ماڈرنائز کر رہے ہیں. اور CDA چیئرمین سے میں نے کہا ہے عامر صاحب سے کہ وہ فل فور 190 کیمرے اور اسلام آباد میں لگائے جائیں. داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ خطے کی سیاست بدل رہی ہے. قانون کی خلاف ورزی پر قانون کا اطلاق ہوگا. ضرورت ہوئی تو 4 صوبوں کا دورہ کروں گا.
اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ لاہور کی۔ عمران خان کچھ دیر میں لاہور پہنچیں گے۔ وزیر اعظم سگیاں میں میاواکی جنگل کا افتتاح کریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات بھی شیڈیول ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم پاکستان لاہور کا دورہ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وہاں پر ان کی یہاں ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وزیر اعظم گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کریں گے۔ اسی سے متعلق بات کریں گے، سما کے نمائندے محسن خالد ہمارے ساتھ ہیں۔ محسن، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کی لاہور میں کیا مصروفیات ہیں؟ جی محسن، بتائیے گا وزیر اعظم کے دورہ لاہور سے متعلق۔ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ لاہور، عمران خان کچھ دیر میں لاہور پہنچیں گے۔ وزیر اعظم سگیاں پل میں میواکی جنگل کا افتتاح کریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں بھی ان کی شیڈیول ہیں، اور ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان لاہور پہنچ گئے ہیں۔ انتہائی اہم دورہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ وزیر اعظم سگیاں میں میواکی جنگل کا افتتاح کریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات بھی ان کی شیڈیول ہے، بات کریں گے۔ محسن بلال ہمارے ساتھ ہیں۔ محسن، بتائیے وزیر اعظم کی مصروفیات سے متعلق۔ آپ کو بتائیں اہم دورہ ہے، دورہ لاہور ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا۔ وہاں پر اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں مختلف وفود سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی ملاقات ہوگی، اور ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان لاہور پہنچ چکے ہیں۔ میواکی جنگل بلین ٹری سونامی کا حصہ ہے، جس کا افتتاح کیا جائے گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے۔ وزیر اعظم سگیاں میں میواکی جنگل کا افتتاح کریں گے اور اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان لاہور پہنچ چکے ہیں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات شیڈیول ہے، جب تک کہ آپ کو بتائیں کہ ابھی کی اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان لاہور پہنچ چکے ہیں، اور لاہور میں اہم ملاقاتیں بھی شیڈیولڈ ہیں۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں مختلف وفود سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات ہوگی۔ اس پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے محسن بلال سے۔ محسن، بتائیے گا کیا مصروفیات رہیں گی وزیر اعظم پاکستان کی لاہور میں؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لاہور کے علاقے سگیاں میں میواکی جنگل کا افتتاح کریں گے اور وہاں پر پودا بھی لگائیں گے۔ یہ میواکی جنگل جو ہے وہ وزیر اعظم کے بلین سونامی ٹری کا ہی ایک منصوبہ ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں پہنچیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے وزیر اعظم کو موجودہ سیاسی صورتحال اور صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے آگاہ کیا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم صوبائی وزراء اور کچھ وفود سے بھی ملاقات کریں گے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی ملاقات صوبائی وزراء سے ہوگی اس میں جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گورنر پنجاب چودھری سرور وزیر اعظم کو آب پاک اتھارٹی اور دیگر منصوبوں کے بارے میں بھی بریف کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیگر منصوبوں کے بارے میں بھی بریف کیا جائے گا۔ محسن بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم عمران خان کل ایک روزہ دورے پر کراچی آئیں گے۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ عمران خان کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کو کراچی میں وفاق کے ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے دورے کے باعث کل کابینہ کا اجلاس نہیں ہوگا۔ پی ٹی ایم کا سربراہی اجلاس 11 اگست کو طلب کر لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے سابق رفیقوں پر بھی تنقید کی، کہا پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کو نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان اس وقت نااہل حکمرانوں کی وجہ سے تنہائی کی طرف جا رہا ہے۔ اب ایک طرف امریکہ پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا، اس طریقے سے چائنا بھی آپ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ ہماری جنگ جاری ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی اجلاس 11 اگست کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو بڑے قریب سے دیکھتے رہتے ہیں، اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو اسمبلی کے اندر تو اپوزیشن میں کہہ سکتے ہیں، لیکن عملاً جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں انہوں نے اپوزیشن کو بہت ڈیمیج کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو توڑنے کی جو منصوبہ بندیاں جہاں کی جاتی ہیں وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ کہاں پر ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ ناکام رہی ہیں۔ پارٹی ہوتی ہے، لیکن سیاسی شخصیت جو ہے ملک سے باہر جاتی ہے تب بھی باتیں ہوتی ہیں، ملک میں آتے ہیں تب بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے کسی سیاستدان کی سیاسی حیثیت اور ان کے فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
ये ज़रा मसरूफ़, आप लोगों को भी हम ज़रा मसरूफ़ रखने के लिए ये इशू छोड़ते रहते हैं। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ PTM के प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक करने के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ जलसों से खिताब करेंगे। PTM के 11 अगस्त के इजलास के लिए सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। मजीद जानेंगे इमरान भट्टी से। इमरान बताइएगा क्या सिफारिशात हैं ये? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने PTM के प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक करने के लिए एक बार फिर जो मैदान में आने का फैसला किया। इस सिलसिले में जो 11 अगस्त को PTM का इजलास होने जा रहा है, इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सिफारिशात भी तैयार कर ली गई है और मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयार की गई। उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून PTM के इजलास में महंगाई और मुआशी इदाद-ओ-शुमार को इशू बनाने के लिए सामने तजवीज़ सामने रखेगी और इसी के साथ साथ अवामी सतह पर हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों को भी सामने लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली हैं और तमाम जमातें अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए किरदार अदा करें। जबकि इस सिलसिले में जो भी PTM के प्लेटफॉर्म से और अलग-अलग जमाती बुनियादों पर जो जलसे जुलूस होंगे, मुस्लिम लीग की जानिब से अब शहबाज शरीफ इन जलसों की क़यादत करेंगे, खिताब भी करेंगे। जबकि शहबाज शरीफ हुकूमत को टाइम देने के लिए पार्लियामेंट में भी हिकमत अमली अपनाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी। लॉकडाउन खत्म, कारोबार शुरू, तफसीलात जानिए थोड़ी देर बाद। तो ओहदा किया गया, पंजाब असेंबली के दरवाजे भी बंद। वज़ीर पंजाब की साबिक मुआविन खुसूसी फिरदौसा शिकावान को पंजाब असेंबली के ऐवान में जाने से रोक दिया गया। फिरदौसा शिकावान कहती हैं कि नाम फहरिस्त में था, बाद में काट दिया गया। ये चीजें जो है इस तरह की बिल्कुल दावतनामा भी, और जाहिर है जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है। बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। मैडम उज़मा कारदार आपके साथ मौजूद है, ये आपको अंदर ले जा सकती हैं? नहीं जी, मैं अपने जोरे बाजू पे जाती होती हूँ। ऐसे CM की हैसियत से मेरी एंट्री होती थी। जब ऐसे CM मैं नहीं हूँ तो जाहिर है मेंबर भी नहीं हूँ, तो पंजाब असेंबली के अंदर एंट्री फिर स्पीकर साहब का इस्तेकाक है। मैडम डॉक्टर कौन है रोकने वाले आपको, क्या समझती हैं आप? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख लेती हूँ। जिसने इलेक्शन जितवाने के लिए कोशिशें की वही हलफ बर्दारी तकरीब से आउट करवा दी गई। फिरदौसा शिकावान को एहसन सलीम बरियार की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोक दिया गया। डॉक्टर फिरदौस बरियार फैमिली को काफ लीग से तोड़कर PTI में लाई थी। बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, डॉक्टर फिरदौस शिकावान का नाम तो फहरिस्त में 19वें नंबर पर शामिल था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, क्यों उनको रोक दिया गया? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक आज डॉक्टर फिरदौस शिकावान पंजाब असेंबली में आई थी और लिस्ट में उनका 19वें नंबर पर नाम था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने ज़ाती अनाज जो है वो मामले खुसूसी साबिक डॉक्टर फिरदौस शिकावान पर निकाला, क्योंकि जो बरियाल फैमिली है और एहसन बरियाल उनके वालिद हैं सलीम बरियाल, वो मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर थे और एहसन सलीम बरियाल और उनकी फैमिली को काफ लीग से तोड़कर जो है वो डॉक्टर फिरदौस की ऐवान ही तहरीक इंसाफ में लाई थी और उनकी शमूलियत करवाई थी और फिर जो है वो बरियाल फैमिली को जो है वो सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में टिकट दिया गया था और डॉक्टर फिरदौस शिकावान ही ने इस इलेक्शन को जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया था और वहाँ से काफ लीग से के जो मुख्तलिफ दरे थे उन्हें भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करवाई थी, जिस वजह से जो वफाकी वज़ीर हाउसिंग है तारिक बशीर चीमा और जो सलीम बरियाल हैं उनके दरमियान सियासी नोक-झोंक भी हुई थी और सलीम बरियाल का ये कहना था कि वो उनके हल्के में मुदाखलत ना करें। यही वजह है कि आज जब तकरीबन ये मामला रहा। इसकी तफसील के लिए आपका शुक्रिया मोहसिन बिलाल। गुजरावाला में मुसाफिर वैन में आग लगने से 10 अफराद की हलाकत का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन इंतजामिया की गफलत छुपाने के लिए गाड़ी में सिलेंडर की मौजूदगी और हादसे का सबब बनने का जिक्र तक नहीं किया गया। हादसे में हामला खातून, उसका 3 साला बेटा और मानसहरा के रिहायशी एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन खालिद। गुजरावाला में रेवाली के करीब मुसाफिर वैन में आग लगने से 10 अफराद की हलाकत का अलमनाक सानहा। वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन जिले इंतजामिया की गफलत छुपाने के लिए गाड़ी में लगे 2 बड़े सिलेंडर्स का FIR में जिक्र तक मौजूद नहीं। ट्रक ड्राइवर को वाक़े का जिम्मेदार करार देकर जान छुड़ा ली गई। उसकी गाड़ी जो बजी है
उस बजने की वजह से ना वो सिलेंडर लीक हुआ तो वो आग उसको बढ़ के बैठी। हमारी तो तकरीबन ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल और डीजल पर ही चल रही है। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, कोई सिलेंडर किसी को गैर कानूनी नहीं लगाने दे रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रक की टक्कर के बाद वैन में लगे सिलेंडर लीक हुए और धमाके से फट गए। मुसाफिर गाड़ियों में सिलेंडर की मौजूदगी की इतलात पर शहरी खौफ का शिकार हैं। सिलेंडर इतने डेंजरस हैं, अक्सर लोगों ये सुना है फटते हैं, लोग डरते भी हैं लेकिन मजबूरी से फिर बैठ जाते हैं। लारी अड्डे पे खड़ा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं किस गाड़ी में बैठूँ। इन्होंने सारे सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं, सिलेंडर जो हैं वो मौत के साथ घेर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हमें। अगर थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी दी जाए तो ये ऐसे हादसा बार बार रूनमाना हो। जहाँ बहक अफराद की मैयतें ताहाल सर्दखाने में मौजूद हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लाशें बुरी तरह झुलसी हुई हैं। DNA के बाद ही उन्हें वरसा के हवाले किया जाएगा। लाशें न मिलने पर लवाहिकीन ने MS ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया। हादसे की शिकार बस रावलपिंडी के रिहायशी खालिद महमूद की है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर 2 बड़े सिलेंडर्स नस्ब थे। ट्रक बहावल नगर के रिहायशी यूसुफ की मिल्कियत है। पुलिस के मुताबिक दोनों ड्राइवर्स की तलाश जारी है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरात। अब आपको बताएं, कोरोना से एक दिन में मजीद 53 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 4040 अफराद में कोविड वायरस की तस्दीक हुई है। सबसे ज्यादा सिंध में 26, खैबर पख्तूनख्वा में 16 और पंजाब में 7 अमवात हुई। मजमूई अमवात की तादाद 23,918 हो गई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में फाल केसेस की तादाद 83,298 है। 4,276 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। कराची में घूमने वाले आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खतरा बने हुए हैं। मारवी गोठ में कुत्ते ने 3 नन्हे बहन भाइयों को भंबोड़ डाला। बच्चों की वालिदा कहती हैं लाड़काना में भी कुत्तों का खौफ रहता था। देखते हैं जमजम सईद की रिपोर्ट। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मसाइल ही मसाइल। सीवरेज का सिस्टम नाकारा हो चुका है। मैदानों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शाह फैसल कॉलोनी की हालत जार जानते हैं एक शहरी की जुबानी। मेरा नाम शहरोज अहमद खान है और मैं इस शाह फैसल कॉलोनी का रिहायशी हूँ। इलाके में गटर का पानी तो एक तरफ, सीवरेज की लाइनें चौक हो चुकी हैं और हमारी तरफ कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पीने का पानी नलकों में नहीं आता। हाँ, अलबत्ता सड़कों पे सीवरेज का पानी ज़रूर आता है। मुराद अली शाह साहब और जितने भी वज़ीर साहब हैं, हमारी गुजारिश है आपसे कि हम कोरोना से नहीं, हम इस गंदगी से मर जाएंगे। आप अब इस चीज़ पे फोकस करें। यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है। इतनी बदबू है कि हम अब घरों में नहीं बैठ सकते और यहाँ से बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं। नमाजियों को यहाँ परेशानी होती है लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं। और आज अनदेखा पाकिस्तान में आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का सबसे पुराना दरख्त जो मुसलसल फैल रहा है। जहां अपनी जड़ें फैलाता है, लोग मकान छोड़ जाते हैं। शाहीन मिशाल आपको ऐसी जगह लिए चलती है। फिर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।